دادا نے اپنی زمین پر 3 بنگلے تعمیر کرائے تھے اور ان کے ارد گرد ایک 4 دیواری بنوا دی تھی۔ یوں مکانات الگ تھے لیکن گھر ایک ہی تھا، جس کا مشترکہ صحن 3 بیگھوں پر محیط تھا۔ دادا کے 3 بیٹے تھے، بڑے کی 2 شادیاں ہو گئیں تو ان کو اپنے احاطے میں بنے ہوئے 2 مکان رہائش کے لیے دے دیے گئے، جبکہ تیسرے میں وہ خود قیام پذیر تھے۔ میرے والد سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور 2 پھوپھیاں بھی ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابو کی شادی ہوگی تو امی بھی ساس سسر کے ہمراہ رہنے لگی۔ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا جس کو پہل امی نے بخوشی قبول کیا۔ زمیندار گھرانہ تھا اور خوشحالی تھی، لیکن ایسے گھرانوں کی الگ روایات ہوتی ہیں۔ بے شک میری والدہ ان روایات اور آداب کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ساس کی خدمت اور سسر کے احکامات کی بجا آوری نندو کا خیال رکھنا، غرض انہوں نے کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا اور اس فرازگی کے بدلے میں سبھی سے خوب عزت اور پیار پایا۔ امی کی شادی کے 2 سال بعد میں نے اس جہان میں آنکھ کھولی، ممتا کے دل کا چمن کھل گیا۔ والد بھی میری پیدائش پر خوش تھے، ہر دم باہوں میں لیے رہتے۔ میری معصومیت سے جھکتی پلکوں پر دونوں ماں باپ نہال ہو جاتے۔ کچھ دنوں بعد میں اس قابل ہو گئی کہ اپنے والدین اور دیگر رشتوں کی شناخت کر سکوں۔ اپنے چاروں طرف بہت مہربان اور پیار کرنے والی ہستیوں کو موجود پایا۔ سبھی مجھ پر والہانہ شمار ہوتے تھے، خاص طور پر دادی اور پھوپھیاں بھی، جو کہ غیر شادی شدہ تھیں اور ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے، بڑی ٹھاٹھ والی زندگی تھی۔ پھوپھیاں ہر دم گود میں لیے رہتی تو چچا اور تایا بھی انگلی پکڑ کر باری باری سیر کرانے باغ میں لے جاتے۔ وہ مجھ پر جی جان سے فدا تھے اور میرا دل ان کی محبت کی دولت سے مالا مال تھا۔ دھیال میں اتنا پیار ملا کہ کبھی نہال جانے کی خواہش نہ تھی۔ نانی کے علاوہ 2 خالائیں تھیں، جبکہ نانا اولاد نرینہ سے محروم اس دنیا سے سدھار گئے تھے۔ میرے لیے نہال والے کوئی کشش نہ رکھتے تھے۔ کبھی یہ لوگ ملتے بھی تو ان کے پاس نہ جاتی، جیسا کہ وہ میرے لیے اجنبی ہوں۔ دادا کے گھر میں اتنا پیار مل گیا کہ کسی اور سے پیار کی ضرورت نہ رہی۔ ابھی چھوٹی سی تھی کہ والدہ اور ان کے بھائیوں نے میرے روشن اور تابناک مستقبل کے لیے منصوبے بنا لیے۔ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، جبکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان نہ تھا، لیکن وہ اسی شہر کا انتظار کر رہے تھے جب میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں اور خاندان کا نام روشن کروں۔ گھر پر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیوٹر خاتون کا انتظام ہو گیا جو مجھے پڑھانے آتی تھی۔ کسی کو خبر تھی کہ ایک شام ایسی آنے والی ہے کہ جس کے بعد سیر ہمارا مقدر نہ ہوگی۔ زندگی کا سفر تو پہیم رواں دواں رہے گا، منزل کبھی نہ مل سکے گی، جسم اور روح کا تعلق تو قائم رہے گا، لیکن اس میں خوشی کی ذرا بھی رمق نہ ہوگی۔ اور میری ماں کی زندگی ایسے پھول کی مانند ہو جائے گی جو کھلتے تو ہیں مگر عزیز کی کتاب میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس میں قصور کسی کا نہ تھا، قصور خود میری والدہ کا تھا۔ کہنے کو انہوں نے بڑی خالہ کے افسانے پر خود کو بدبختی کے حوالے کیا، بس ایک ہی رٹ ان کی نوک زبان پر رہی، میں مشترکہ خاندانی نظام میں اب نہ رہوں گی، مجھے تو بس علیحدہ گھر چاہیے۔ جن دنوں میں 7 برس کی تھی، نانی امی نے اپنا گھر مرمت کرانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مکان کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نانا کی وفات سے ابھی تک اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ساری عمارت کو ٹھیک ٹھاک کرانے کی ضرورت تھی۔ نانی اور بڑی خالہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آ گئیں تاکہ مکان مرمت کے مرحلے سے گزر سکیں۔ یہ لوگ پہلے بھی کبھی کبھار آتے تھے، 2-4 گھنٹے کو امی سے مل کر چلے جاتے تھے۔ وہ امی کو اپنے گھر میں خوش و خرم پاتے تو مطمئن ہو جاتے۔ اس بار وہ زیادہ دن رہنے آئے تو ہمارے روز و شب ان پر کھل گئے۔ ہمارے خاندان کی تو روایت تھی کہ سب سے گھل مل کر رہتے تھے اور بہو کو سسرالی رشتوں کا لحاظ حفظ مراتب سے کرنا ہوتا تھا۔ والدہ یہ فرض نبھا رہی تھی، بدلے میں پیار اور تکریم پا رہی تھی۔ وہ تو خوش تھی اپنی زندگی اور طرز زندگی سے، لیکن بڑی خالہ کے لیے یہ سب کچھ آن پنجے کی بات
تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ امی کے کان کھانا شروع کر دیے۔ ارے بھائی پاگل ہو تم، کیوں ساس کے آگے نوکرانی بنی ہوئی ہو؟ جیٹھ جٹھانیوں کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہو اور خادمانوں کی طرح کورش بجا لاتی ہو۔ نندیں کوئی مہمان ہے جو ان کے لیے پکاتی ہو۔ سسرالی رشتہ دار کنبے کے کنبے آ جاتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے کرتے ہلکان ہو جاتی ہو۔ ارے بھائی تم ایک آزاد و خود مختار فرد ہو، یہ کیا سسرال والوں کی مہمانداری میں پھنسی ہو؟ یہ سب اس کی مشترکہ خاندانی نظام کا روگ ہے۔ اپنے شوہر پر دباؤ ڈالو کہ تم کو الگ گھر لے کر دیں اور تم ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ اپنی مرضی سے اٹھو بیٹھو، اپنی مرضی سے کہیں آؤ جاؤ۔ بھلا یہ کوئی زندگی ہے؟ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔